بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ جیسا کہ آپ میں سے اکثر احباب جانتے ہیں قبلہ والد گرامی کا پچھلے جمعے وصال ہوا ہے۔ کوئی بھی ایسی ہستی شخصیت نہیں ہے کہ جس پر یہ وقت اور یہ دن نہ آئے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، کسی کو بھی اس استثناء حاصل نہیں ہے۔ وہ کوئی ولی ہوں، صحابی ہوں، پیغمبر ہوں، نبی ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ الگ بات ہے کہ ان کے جانے کے انداز اور ہوتے ہیں۔ خود حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، ان کا انداز جانے کا بھی کچھ اور ہے، لیکن بہرحال یہ دن سب کی زندگی میں آنا ہے۔ جو بھی جاندار ہے اس کی زندگی میں یہ دن آئے گا بہرحال۔ کل من علیہا فان، ہر چیز اس جہان کی فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف وہ ذوالجلال، جلال والی، اکرام والی ذات وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، قرآن کریم کی ساری آیات ہیں، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، الا وجہ، سوائے اس اللہ رب العالمین کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو اسی تحت والد گرامی کا بھی وصال ہوا۔ یہ ہونا ہے، ہر ایک کی زندگی میں یہ دن آنا ہے، ہماری زندگی میں بھی آنا ہے، سب کی زندگی میں آنا ہے۔ اللہ پاک نے ہم کو جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ تو ویسے ہی ہمارا امتحان ہے سارا۔ اللہ پاک ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرما دیا ہوا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکتوں والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہیاں ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، تخلیق فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ کیوں عطا فرمائی زندگی ہم کو؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم کو آزمائے تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اس زندگی میں اچھے کام کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ تو یہ تو آزمائش ہے ہماری، اللہ پاک ہم کو آزما رہا ہے اس دنیا میں۔ اس نے ہر طرح کے اختیارات ہم کو دیے ہوئے ہیں۔ برائی کرنا چاہیں تب بھی ہمارے پاس اختیار موجود ہے، کر سکتے ہیں برائی، قادر ہیں اس پر ہم لوگ۔ اچھائی کرنا چاہیں، نیکی کرنا چاہیں، اللہ پاک نے وہ قدرت بھی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو یہ تو فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سب نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس میں تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ یقین ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اس کو جواب دینا ہے کہ جو تو نے زندگی عطا فرمائی تھی وہ میں نے کیسے گزاری تھی، اس میں نے اچھے کام کیے تھے یا برے کام کیے تھے، گناہ کے کام کیے تھے، تو جیسے بھی کام کریں گے پیش بھی ہونا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ قرآن کریم کے اعراب
زبر زیر پیش آپ سنتے رہتے ہیں نا، عرف کے اوپر جو ہوتی ہے وہ زبر ہوتی ہے، نیچے زیر ہوتی ہے اور اوپر ایک پیش بھی ہوتی ہے۔ تو بڑا خوبصورت سا جملہ ہے ہماری زندگیوں میں سبق لانے کے لیے کہ ہم جو یہ بڑائیاں کرتے ہیں نا، یہ بڑائیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کی حقیقت ہی کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بیماری آ جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو بڑائی پھر کیا کرنی، اور میں پھر انسان نے کیا کرنی۔ وہ میں آپ کو جملہ بتا رہا تھا اردو والا کہ زبر نہ ہو، زبر زیر پیش 3 اعراب ہے نا قرآن کریم کے، یہ ہے کہ زبر نہ ہو زیر ہو جا، مطلب اونچا بننے کی کوشش نہ کر، اوپر رہنے کی کوشش نہ کر، زیر ہو جا، نیچا رہنے کی کوشش کر، کیونکہ کل کو پیش ہونا ہے۔ زبر بھی ہے، زیر بھی ہے اور پیش بھی ہے۔ اوپر نہ رہ، نیچے رہنے کی کوشش کر کیونکہ کل پیش ہونا ہے۔ زبر نہ ہو، زیر ہو جا کیونکہ کل پیش ہونا ہے۔ سب نے پیش ہونا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اس کے لیے تیاری بہت ضروری ہے۔ جو نیک لوگ، میں جیسے عرض کر رہا ہوں نا کہ اللہ پاک نے اختیار دیا ہوا ہے ہم کو، گناہ کریں گے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اچھائی نیکی کریں گے وہ بھی کر سکتے ہیں، اچھے اعمال بھی کر سکتے ہیں، برے اعمال بھی کر سکتے ہیں۔ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اب ملائکہ دیکھیں نا، ملائکہ نوری مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین کے قریب رہنے والی مخلوق ہیں، لیکن ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ان کے درجات بلند نہیں ہوتے ہیں، ملائکہ کے درجات بلند نہیں ہوتے ہیں، ان کا جتنا درجہ ہے اتنا ہی ہمیشہ رہے گا، حالانکہ وہ ہر وقت اطاعت الہی میں مصروف رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کی بجا آوری کر رہے ہوتے ہیں، اس کے احکام مان رہے ہوتے ہیں، ساری اچھائیاں وہ کر رہے ہیں، لیکن درجات ان کے بلند نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خاص مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، عباد و مکرمون، اور لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ پاک نے ان کو حکم عطا فرمایا ہوتا ہے، جو حکم ہوتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ تو اسی لیے درجات بلند نہیں ہوتے کہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے برائی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف جانے کا، یہ اختیار انسان کے پاس موجود ہے۔ فرشتے تو غلط کام کر ہی نہیں سکتے نا، کہ ان کے پاس غلط کام کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے نا، اللہ پاک نے ان کو اپنے حکم کی تعمیل کے لیے پیدا فرمایا، بنایا، تخلیق فرمائی، تو اللہ پاک گناہ کا حکم تو دے نہیں سکتا کہ فرشتے گناہ کریں گے، اس لیے جو بھی اچھے احکام اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں وہ فرشتے بجا لاتے ہیں، تو ان کو چونکہ برائی کا مقابلہ نہیں کرنا پڑتا، اس لیے ان کے درجات بھی پھر بلند نہیں ہوتے، جبکہ انسان یہ ایسی مخلوق ہے کہ اس کے اللہ رب العالمین نے اس کو نیکی کا اختیار بھی عطا فرما دیا ہے، برائی کا اختیار بھی عطا فرما دیا ہے، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہو جاتا، میں اکثر اپنی تقریروں میں یہ بتایا کرتا ہوں کہ اشرف المخلوقات بننا پڑتا ہے انسان کو اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اگر ایک انسان برے اعمال کر رہا ہے، سامنے سراسر گناہوں، بڑے گناہ کر رہا ہے، کبائر کر رہا ہے، اور پھر اس کو ہم اشرف المخلوقات نہیں کہہ سکتے۔ اشرف المخلوقات اسی وقت وہ بنتا ہے، مثال کے طور پر کوئی لڑکا لڑکی ہیں، آپس میں ان کا تعلق ہے، تو اب یہ تقوی والی باتیں ہیں ساری، اللہ رب العالمین کا جو خوف ہوتا ہے نا، تو پھر انسان بچ جاتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ان کو شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے یا کسی گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، تذکروا، تو اللہ پاک کی نصیحت ان کو یاد آ جاتی ہے، ان کو یاد آ جاتا ہے کہ اور کوئی بھی اگر نہیں دیکھ رہا تو اللہ پاک تو اس وقت مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہمارے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی جان رہا ہے، ہم جو آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہوتے ہیں خفیہ طور پہ، وہ بھی اللہ پاک جان رہا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو بے شک اور کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ پاک تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ پاک کے علم میں ہر چیز موجود ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اشرف المخلوقات انسان کب بنتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک لڑکا لڑکی ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے، اب ظاہر ہے
نکاح کے بغیر کوئی بھی اگر تعلق رکھیں گے لڑکا لڑکی تو وہ غلط ہوگا، لیکن ہے اگر کسی کا تعلق اور وہ ملتے بھی ہیں اور کسی جگہ ایسا بھی مل لیا انہوں نے کہ وہاں پر ان کو تنہائی بھی میسر ہے، خلوت بھی میسر ہے، وہ اب اگر گناہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، قادر بھی ہیں گناہ کرنے پر، جگہ بھی ان کو موجود ہے، تنہائی بھی ان کو موجود ہے، لیکن اس وقت جب کہ اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اگر وہ لڑکا صرف اس خیال سے پیچھے ہو جاتا ہے کہ نہیں اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب یہ انسان اشرف المخلوقات بن گیا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے اعمال ہیں ہمارے، جس طرح کے اعمال ہم کرتے ہیں اس طرح کے درجات ہم کو ملتے ہیں۔ فرشتوں کے درجات اسی لیے بلند نہیں ہوتے کہ ان کو مقابلہ نہیں کرنا پڑتا، ہمیں انسان کو گناہ کا، برائی کا مقابلہ کر کے اچھائی کی طرف آنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین پھر انسانوں کے درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب نے جانا ہے، کوئی استثناء نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ کیسے جائیں، جس طرح کی زندگی گزاریں گے اس طرح کا آخری وقت بھی ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ شیطان نے ہمارے دماغ میں یہ خیال اتنا راسخ کر دیا ہوا ہے کہ جس طرح ہم ابھی جوانی میں اچھل کود رہے ہیں اسی طرح آخر تک رہے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ وقت ہے ہمارا، یہ ہماری جوانی ہے، یہ ہماری توانائی ہیں، اللہ پاک نے طاقتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، صحت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب انسان کی عمر بڑی ہو جاتی ہے تو بہت ساری بیماریاں گھیر لیتی ہیں انسان کو، جوڑوں میں درد ہو جاتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جو عبادت قبول فرماتا ہے اور اس کو جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے عبادت کی، وہ جوان بندوں کی عبادت سے ہوتی ہے۔ کیوں کہ جوان بندوں کی ساری توانائیاں اس وقت موجود ہوتی ہیں ان کو گناہوں کی طرف لے جانے والی، اس وقت جب وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر اس کو شرف قبول عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے انعامات پھر فرما دیتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبرہ، یعنی بڑی عمر میں تو جا کے سارے لوگ تائب ہو جاتے ہیں جب یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ عمر ہم نے گزار دی ہے، اب تھوڑی عمر باقی رہ گئی ہے، تو لازماً بات ہے کہ اس طرف انسان کا دھیان چلا جاتا ہے، خیال چلا جاتا ہے، بندہ نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے، لیکن جوانی میں نہیں آتا۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جوانی میں توبہ کر لیتا ہے، جوانی میں جس کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نے پیش ہونا ہے، اور وہ جو گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے تو اس کی توبہ ایسی عام توبہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر کوئی جوان توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے تو ایسے سمجھو کہ وہ کسی پیغمبر ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، پیغمبروں والی توبہ اس نے کی ہے۔ یہ پیغمبروں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جوانی میں بھی وہ پاک صاف رہتے ہیں، تو گویا جوانی میں اگر کوئی تائب ہو جاتا ہے تو یہ سمجھیے کہ اس نے انبیاء کی سنت پر عمل کر لیا ہے، پیغمبروں کی سنت پر عمل کر لیا ہے۔ تو جوانی کی توبہ ہی اصل توبہ ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہیں، مانتے تو ہم سب ہیں، کون نہیں مانتا اللہ کو اپنا رب، لیکن ماننے میں فرق ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی ساری زندگیاں، ان کی ساری حیات ہمارے سامنے، سیرت کا مطالعہ کریں، حضور علیہ السلام کا اسوہ بھی دیکھیں، صحابہ کرام کے حالات بھی دیکھیں، ان کی زندگیاں، ان کی حیات بھی دیکھیں، ہر چیز میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق ہو تو اللہ پاک کیسے کیسے انعامات فرماتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر زخمی ہو گئے تھے، واپسی کے سفر میں زخم بہت زیادہ تھا، جہاں بر نہ ہو سکے، اور آخری وقت قریب آ گیا۔ حضور علیہ السلام بھی اپنے صحابہ پر بہت مہربان، بہت شفیق، بہت رحیم تھے۔ آخری وقت آ گیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ ان کا آخری وقت ہے
تو حضرت سعد نے کہا کچھ بھی نہیں تھا، صرف ان کا یہ دل چاہتا تھا کہ یہ میرا آخری وقت ہے، کاش کہ جن کے لیے یہ ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں، یہ جو جسم پر زخم لگے ہوئے، جن کے لیے یہ سارا کچھ برداشت کیا ہے، کاش آخری وقت میں وہ میرے قریب آ جائے۔ تو حضور علیہ السلام بھی تو بہت شفیق تھے، کہا انہوں نے کچھ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام خود ہی چلتے ہوئے ان کے پاس تشریف لے آئے اور ان کے سرہانے آ کر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام وہ زخموں سے چور چور ہے، آخری وقت ہے، اب روح قبض ہونی ہے، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ جن کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے ان کے چہرے پر نظریں ٹکائے ٹکائے اس دنیا سے جانا ہے۔ حضور علیہ السلام سرہانے کے پاس ان کے قریب آ گئے اور ان کا سر اٹھا کے بیٹھ کے اپنی گود میں ان کا سر رکھ لیا۔ اب حضرت سعد ان کو دیکھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر نظریں جمائی ہوئی ہیں، اور اسی طرح حضور پر نظریں جمائے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اگلے جہان کی طرف چلے گئے۔ بچے فارسی کا ایک شعر ہے، بچے ناز رفتہ باشد ز جہاں نیاز مندے، کتنے ناز کے ساتھ، کتنے نخرے کے ساتھ تیرا نیاز مند اس دنیا سے رخصت ہو، کب کہ بوقت جاں سپردن بسرش رسیدہ باشی، کاش ایسا ہو جائے کہ جب وہ اپنے مالک کے حضور جان دے رہا ہو تو اس کے سراہنے کھڑا ہو، تو اس کے سر کو اپنی گود میں رکھے ہوئے بیٹھا ہو، تو اس حال میں وہ اپنی جان آفرین سپرد کر دے، کتنے ناز کے ساتھ پھر وہ جائے گا۔ بچے ناز رفتہ باشد ز جہاں نیاز مندے کہ بوقت جاں سپردن بسرش رسیدہ باشی۔ تو یہ بہت انعامات ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو زندگیاں اچھی گزارتے ہیں۔ حضرت ایک اور صحابی بہت دلچسپ ان کا واقعہ ہے، یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ ساری ہمارے لیے مشعل راہ چیزیں ہیں، ان پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں ہیں کہ بیان کر دی جائیں اور سن لی جائیں اور تھوڑا سا ان سے حظ اٹھا لیا جائے، لطف، یہ ایسی نہیں ہیں چیزیں۔ اپنی زندگیوں کو اس طرف لانا ہے ہم نے، وہ اعمال جو وہ کرتے تھے وہ ہم نے کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا اگر قرب حاصل کرنا ہے، یہ جب پتہ ہے کہ اللہ کی طرف جانا ہے لوٹ کر، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیوں ہر جنازے پر پڑھتے؟ یہی یاد دلانے کے لیے کہ اسی نے یہ زندگی عطا فرمائی تھی، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ معنی اس کا یہ ہے انا للہ، بے شک ہم اللہ رب العالمین کے لیے، و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ ہر چیز میں سنتے ہیں، ہر دن یہ ہمارے جنازوں کے اعلان ہوتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبریں کھودتے ہیں، لوگوں کو دفناتے ہیں، تجہیز تکفین کرتے ہیں، پھر بھی کیوں اس وقت کو ہم بھولے ہوئے ہیں؟ یہ میں کہتا ہوں نا کہ یہ شیطان نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہوا ہے کہ ایسا ہی رہیں گے ہمیشہ، ایسا نہیں ہوگا، آخری وقت آئے گا، کوئی پتہ نہیں ہوتا آخری وقت کیسا آئے۔ پھر حضرت وہ اسود ایک صحابی ہیں، اسود رائی کے نام سے مشہور تھے، چرواہے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ خیبر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ تو وہی جس میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، اسی موقع کی بات ہے جب پہلے آپ نے محاصرہ کر رکھا تھا۔ تو یہ اسود، وہ جو قلعہ تھا خیبر کا، اس کے اندر جتنے بھی لوگ تھے، محاصرہ تو باہر تھا، اندر جتنے بھی کفار اس کے اندر موجود تھے، ان کی بھیڑ بکریاں اور یہ ساری چیزیں جانور ان کے چرانے کے لیے یہ اسود جو ہیں یہ باہر لے کے آیا کرتے تھے۔ ان کو اجازت تھی، قلعے کے باہر آتے تھے، باہر بکریاں وغیرہ چرا کے پھر واپس چلے جایا کرتے تھے۔ اعزاز اب دیکھیں نا کیسے کیسے اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ وہ حضرت سعد جنہوں نے حضور کے گود میں سر رکھے اور حضور کے چہرہ مبارک پر اپنی نظریں ٹکائے ٹکائے اس جہان سے رخصت ہوئے تھے، اللہ پاک نے ان کو اعزاز کیا عطا فرمایا تھا۔ یہ بھی دیکھیے نا، یہ عام اعزاز نہیں ہوتے ہیں۔ جب ان کی میت جب اٹھا کے لے جا رہے تھے جنازے میں، تو صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ حضور علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے تھے، حضور زمین پر پورا پاؤں رکھ کے نہیں چل رہے تھے۔ اور دوسری بات جو صحابہ نے عجیب محسوس کی تھی وہ یہ کی تھی
کہ حضرت سعد کا جنازہ بہت ہلکا پھلکا تھا، حالانکہ حضرت سعد بہت بھاری جسم کے تھے، بہت توانا شخصیت تھے، ان کی میت، ان کا جنازہ بہت بھاری ہونا چاہیے تھا اس لحاظ سے، لیکن صحابہ کرام جو کندھا دے رہے تھے، جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے محسوس کیا کہ بالکل وزن ہی نہیں ہے، ہلکے پھلکے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں خلاف معمول تھیں۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایک تو یہ کہ ہلکا کیوں ہے جنازہ، اور دوسری وجہ یہ کہ حضور علیہ السلام پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی جگہ پر ایسے پاؤں ٹکا کے، زیادہ پورا پاؤں حضور نیچے زمین پر نہیں رکھ رہے ہیں۔ تو صحابہ حیران تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ دو چیزیں ہم نے محسوس کی ہیں حضرت سعد کے جنازے میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے اور حضرت سعد کا جنازہ بھی ہلکا پھلکا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وجہ دونوں کی ایک ہی ہے، میں جو پنجوں کے بل چل رہا تھا اور تم نے جو محسوس کیا کہ جنازہ بہت ہلکا پھلکا ہے، ان دونوں چیزوں کی وجہ ایک ہی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ حضرت سعد کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آسمانوں سے 70,000 ملائکہ آئے ہوئے تھے، وہ اس کے جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے، اور 70,000 فرشتہ جب جنازے میں چل رہا تھا تو مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ تمہیں چونکہ نظر نہیں آتے ہیں ملائکہ فرشتے، مجھے تو چونکہ نظر آ رہے تھے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کہاں پر پاؤں رکھوں کہ ان کے اوپر میرا پاؤں نہ آئے، تو میں بچا بچا کے اپنے پنجے جہاں پر مجھے زمین جگہ ملتی تھی وہاں میں پاؤں رکھتا تھا۔ اور دوسری وجہ جو جنازہ ہلکا ہونے کی تم بتا رہے ہو، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ جو فرشتے آئے ہوئے تھے، جو ملائکہ آئے ہوئے تھے، ان 70,000 ملائکہ نے اس کے جنازے کو کندھا دے رکھا تھا، اس لیے تمہیں وہ بھاری نہیں محسوس ہو رہا تھا، ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ تو یہ اعزازات ہیں نا۔ وہ اسود جو تھے وہ بھیڑ بکریاں اور جانور باہر لایا کرتے تھے قلعے سے، تو ایک دن ایسا ہوا چرا کے بکریاں واپس قلعے کے اندر جانے لگے تھے، تو حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور کچھ خطاب فرما رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ قلعے کے باہر، تو یہ وہاں کھڑے ہو گئی اور حضور علیہ السلام کی وہ جو اب تبلیغ فرما رہے تھے وہ سننے لگ گئے۔ حضور علیہ السلام کا انداز ان کو بہت پسند آیا، جو توحید کے بارے میں حضور بیان فرما رہے تھے، تو انہوں نے بعد میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہیں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس یہ لوگوں کی بکریاں اور بھیڑیں اور یہ جانور ہیں جو مختلف گھروں کے ہیں، کسی کی کیا چیز ہے، کسی کی کیا چیز ہے، میں واپس جاتا ہوں ان کو سب کو واپس اپنی اپنی جگہوں پر پہنچاتا ہوں جانوروں کو، لیکن یا رسول اللہ اگر میں ادھر چلا گیا یہ چیزیں واپس کرنے کے لیے تو پھر تو انہوں نے مجھے آنے نہیں دینا ہے ایمان لانے کے لیے، اور یا رسول اللہ اگر میں یہیں پر ابھی ایمان لے آتا ہوں تو یہ تو لوگوں کی امانتیں ہیں میرے پاس، بکریاں اور یہ جانور سارے، تو یہ پھر ادھر کیسے پہنچے گی، پھر امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ادھر جاؤ، ادھر جا کے ریت اور کنکریوں کی ایک مٹھی بھرو اور قلعے کی طرف پھینک دو، اور ساتھ ہی ان بکریوں کو کہہ دو جانوروں کے جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، جن جن کے ہو ان کے گھروں میں واپس چلے جاؤ، میں نے نہیں جانا ہے تمہارے پاس۔ انہوں نے اسی طرح کیا، جا کے کنکریوں سے ایک مٹھی بھری، ریت بھری، اور ایسے قلعے کی طرف پھینک کے بکریوں اور بھیڑوں سے مخاطب ہوئے کہ جاؤ اپنے اپنے مالکوں کے پاس۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سارے جانور ایسے بھاگ پڑے جیسے ان کو پیچھے سے کوئی ہانک رہا ہے، اور سب اپنے اپنے مالکوں کے پاس چلے گئے۔ یہ حضرت اسود رائی یہ اور زیادہ ان کا یقین پختہ ہو گیا، یہ حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کے انہوں نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے شرف اسلام سے مشرف با اسلام کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اب یہ مسلمان ہو گئے۔ اب موقع وہ ہے کہ خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اسی دوران جنگ چھڑ گئی ہے، یہ وہ صحابی ہیں کہ کوئی نماز انہوں نے ابھی نہیں ادا کی تھی، کوئی روزہ انہوں نے ابھی نہیں رکھا تھا، کوئی عبادت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، ابھی صرف کلمہ پڑھا تھا انہوں نے۔ اور الاسلام و یہدم ما قبلہ، حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اسلام لے آتا ہے تو پہلے کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، وہ بالکل تازہ ہو جاتا ہے، کوئی گناہ اس کا باقی نہیں رہتا اسلام لانے کے ساتھ ہی۔ اب وہ پہلے والے گناہ تو ختم ہو گئے، لیکن ابھی عبادت تو کوئی نہیں کی تھی، ابھی نماز روزہ کوئی نہیں تھا، صرف کلمہ پڑھا تھا حضور علیہ السلام کا۔ اس کے ساتھ ہی جنگ شروع ہو گئے اور ایک تیر لگا، اسی میں وہ اسود شہید ہو گئے۔ اور پھر حضور علیہ السلام جب ان کی میتیں اکٹھی کی جا رہی تھی سارے شہداء کی،
تو ان کی میت کو بھی اکٹھا وہاں پر لایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے یوں ہی ان کی میت کو دیکھا تو حضور نے ایک دم اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور عام طور پر ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ ہم حیران ہوئے کہ ایسا کیوں حضور نے کیا ہے، کیا پتہ کوئی اس کی بات ایسی تھی جو حضور کو ناگوار گزری ہے، حضور ناراض ہیں اس لیے چہرہ پھیر لیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے چہرہ مبارک ایک دم سائڈ پہ کر لیا، دوسری طرف کر لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس سے ایسی خطا ہو گئی تھی کہ آپ نے چہرہ مبارک اس سے پھیر لیا ہے؟ فرمایا خطا اس سے نہیں ہوئی تھی، اس کو اللہ نے مقام یہ عطا فرمایا ہے کہ اس کے استقبال کے لیے اللہ پاک نے جنت سے اس کی حوریں بھیج دی ہیں اور وہ وہاں پر کھڑی مجھے نظر آ رہی تھی، اس لیے میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا کہ وہ اس کی خلوت کا معاملہ ہے، اس کی ازواج ہے، مجھے ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، یہ اس کا اعزاز ہے جس کی وجہ سے میں نے چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا کہ میری نظر ان پر نہ پڑے اس کی حوروں پر۔ تو یہ جیسی زندگی ہم گزارتے ہیں ایسا ہی آخری وقت بھی ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ نشان ہے مرد مومن بات و گویم، مرد مومن کی نشانی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ نشانیاں اس وقت ہوتی ہیں نا جب زندگی اچھی گزاری ہوتی ہے، جب زندگی گناہوں میں نہیں بلکہ نیکیوں میں گزاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں گزاری ہوتی ہے۔ پھر آخری وقت جس طرح زندگی خوبصورت ہوتی ہے اسی طرح آخری وقت بھی پھر خوبصورت ہوتا ہے۔ دنیا سے جب انسان رخصت ہو رہا ہوتا ہے وہ وقت بھی پھر اللہ پاک اچھا فرما دیتا ہے۔ نشان مرد مومن بات و گویم، مرد مومن کی نشانی میں تم کو بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے۔ جو مرگ آئید تبسم بر لب اوست، جب اس کو موت آئے گی، آخری وقت آئے گا، تم دیکھو گے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے گی کہ میں اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ موت تب اچھی آتی ہے جب زندگی انسان اچھی گزارتا ہے۔ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ پچھلے جمعے بھی میں نے بتایا تھا، حضرت صاحب ناشتہ کر رہے تھے صبح 9 ساڑھے 9 کے قریب، باتیں کر رہے تھے سب۔ جمعے کا دن تھا، کتنا اہم دن ہے جمعہ، سید الایام، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن اس دنیا سے رخصت ہو جائے اس سے قبر کا کوئی حساب نہیں لیا جاتا۔ حضرت صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ جن کی وفات جمعے کے دن ہوتی ہے۔ اب یہ اپنے زور سے تو نہیں ہوتا نا، جمعے کے دن آدمی خودکشی تو نہیں کر سکتا کہ مجھے جمعہ مل جائے، وہ تو حرام موت ہو جائے گی، نہیں، یہ تو جس کی لکھی ہوئی ہے جمعے کے دن اسی کی ہونی ہے، اور لکھی ہوئی اسی کی ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین کو تو پتہ ہوتا ہے نا، قیامت تک علم ہے نا کہ کس نے کیسی زندگی گزارنی ہے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو اس کو پتہ ہے جس نے ایسی زندگی گزارنی ہے اس نے پہلے ہی اس کے لیے جمعے کا دن لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو جمعے کے دن رخصت ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خود ان خوش نصیبوں میں شامل تھے۔ میں یہ کر رہا تھا نا کہ جیسی زندگی گزاری ہوتی ہے ویسا ہی آخری وقت بھی ہوتا ہے۔ حضرت صاحب ناشتہ کرتے کرتے 2 نوالے انہوں نے منہ میں ڈال لیے تھے، صحیح باتیں کر رہے تھے، تیسرا نوالا جب ان کے منہ میں ڈالا تو انہوں نے خود فرمایا کہ یہ نوالا نکال دو میرے منہ سے۔ وہ نوالا نکالا، اس کے ساتھ ہی حضرت صاحب نے خود آنکھیں بند کی اور سر نیچے کر لی، بس یہ ان کی فوتگی ہوئی، یہ وصال ہوئے ان کا۔ میں پاس ہی کھڑا تھا بالکل، میں ان کی ادھر بازو پہ نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، میں نے چل رہی تھی وہ نبض، ہونٹ ان کے ہل رہے تھی اس وقت، اور چہرے پر مسکراہٹ، آنکھیں خود انہوں نے بند کی تھی، اپنی آنکھیں بند کی، ہونٹ ہل رہے ہیں اور سر ایسے نیچے کر لیا، بس میرے دیکھتے دیکھتے ہاتھ رکھا ہوا تھا، نبض پہلے چل رہی تھی، نبض رک گئی۔ تو میں نے اسی کو گھر والوں کو کہہ دیا تھا، میں نے کہا بس چلے گئے ہیں، اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، اس کے سامنے سر جھکا دیا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ تو یہ کر رہا تھا نا کہ یہ موتیں تب آتی ہیں نا جب زندگی اچھی گزاری ہوتی ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا خیال کرنا ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے کہ کون کون سے گناہ ہم سے ہوئے ہیں، ان سے تائب ہونا ہے، اور اگلی جو باقی زندگی ہے اس میں اللہ سے یہ توبہ کرتے ہوئے عہد کرنا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ بھی ہو گیا ہم سے، غلطی میں ہو گیا، نادانستگی میں ہو گیا، باری تعالیٰ آئندہ کے لیے توبہ کرتے ہیں، یہ گناہ ہم سے نہیں سرزد ہوگا، یہی توبہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک اسی کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔